بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ محیر العقول واقعات سے بھری ہوئی ہے، بڑے بڑے سبق آمیز واقعات ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ آج کی حدیث میں شامل ہے۔ ایک لونڈی ہے جس کو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ دیا، لیکن اس نے وہ مشورہ ماننے سے انکار کر دیا۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے لونڈی اور غلاموں کے حوالے سے 3212 حدیث کتاب میں، اور دوسری ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان زوج بريرة عبدا اسود يقال له مغيث كأني انظر اليه يطوف خلفها في سكك المدينة يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمرني؟ قال انما اشفع، قالت لا حاجة لي فيه، رواہ البخاری۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، کتاب الطلاق 16واں باب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بریرہ کے شوہر کے بارے میں سفارش کرنا، 5283ویں حدیث ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ بریرہ کے شوہر کا نام مغیث تھا اور وہ غلام تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے بذات خود دیکھا کہ مغیث بریرہ کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے پھر رہے تھے اور آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو رہی تھی۔ اس پر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عباس کیا آپ کو مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے نفرت پر حیرت نہیں ہوتی؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بریرہ سے فرمایا کہ کاش تم اس کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل لو۔ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ حکم ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں صرف سفارش کر رہا ہوں۔ تو فرمایا مجھے مغیث کے پاس رہنے کی خواہش نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس لونڈی نے یہ کہہ دیا کہ آقا میں آپ کا یہ مشورہ ماننے سے انکار کرتی ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن صرف ایک چیز آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا جو اساسی اور بنیادی ہے، وہ یہ کہ آج ہم شخصیات کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں۔ شخصیات کے نام پر ہم نے فرقے بنا لیے، شخصیات کے نام پر ہم نے جماعتیں بنا لی، شخصیات کے نام پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے۔ لیکن وہ ان پڑھ لونڈی جس کی معاشرے میں بظاہر کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی اور اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی کہ اسلام میں شخصیت پرستی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں۔ اس لونڈی کا سوال، کیا آپ حکم دے رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ آپ کا حکم تو ہوگا ایک رسول ہونے کے ناطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول کے حکم کی مخالفت جہنم کا سودا ہے جو کسی قیمت پر مجھے قبول نہیں۔ لیکن اگر آپ مشورہ دے رہے ہیں تو مشورہ دیں گے آپ معاشرے کا ایک فرد ہونے کے ناطے، جسے لیا بھی جا سکتا ہے اور مسترد بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ حکم نہیں، یہ صرف سفارش ہے۔ تو اس لونڈی نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ماننے سے انکار کر دیا۔ کس لیے؟ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اسلام میں شخصیت پرستی کا تصور نہیں۔ باقی مسئلہ بالکل واضح ہے کہ اگر شوہر غلام ہے، بیوی آزاد ہے، تو بیوی کو اختیار ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ رہے یا اس سے الگ ہو جائے۔ بڑی اہم، بڑی قیمتی حدیث ہے، غور فرمائیے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔